ایک شہنشاہ جب دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہیں سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے معنی تک نہ جانتے تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مقدمہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ سردار کی جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مقدمہ لانے والوں میں سے ایک نے کہا، میں نے اس آدمی سے زمین کا ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں یہ خزانہ اس آدمی کو دینا چاہتا ہوں لیکن یہ لیتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کی تھی، اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہوگا یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد دونوں سے دریافت کیا۔ پہلے سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر دوسرے سے پوچھا، اور کیا تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ اس نے کہا، جی حضور۔ سردار نے کہا، تو تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے وہاں پر موجود شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکرمند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ سے دریافت کیا، کیوں؟ کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ شہنشاہ نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ شہنشاہ نے جواب دیا، لیکن یہ تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے، اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے صرف زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت میں نے وصول نہیں کی ہے، اس لیے یہ خزانہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا کہتا، میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ نکلے گا وہ میری ملکیت اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا، پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا، ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خاندان میں داخل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے حیرت سے پوچھا، کہ آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ شہنشاہ نے کہا، جی کیوں نہیں؟ کیا وہاں پر بارش بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے، شہنشاہ نے جواب دیا۔ سردار بولا، بہت خوب، لیکن ایک بات اور بتائیں کہ آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ جی ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ او خوب، اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین پر شاید انہی جانوروں کے تو فعل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، حاصل سبق یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے جس طرح گناہ ہیں، ہمارے جو حالات ہیں اور ہمارے ہاں جو ماحول ہے، کہ اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کہ اللہ پاک کا ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، ورنہ ہم لوگ عذاب کے بالکل مستحق ہیں۔ پچھلی قوموں میں صرف ایک گناہ پایا جاتا تھا اور ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، لیکن اس امت میں سابقہ قوموں کے تمام گناہ پائے جاتے ہیں، مگر صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی طفیل اللہ پاک کا
ہم پہ کوئی عذاب نہیں آتا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔